بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمرو بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک گورگن نے اپنی زندگی کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ 3 مردوں کے لیے لگاتار قبریں کھودیں۔ میں 2 قبروں کو کھود کر تیسری قبر کھود رہا تھا کہ مجھے اس قبر میں شدید گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے قبر پر کمبل ڈال دیا اور اس کے نیچے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس دوران میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ 2 شخص شہابی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس پر لکھو۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ پہلے شخص نے کہا کہ لکھ 1 فرسخ طول اور 1 فرسخ عرض۔ اس کے بعد یہ دونوں شخص دوسری قبر کے پاس آئے اور ایک شخص نے دوسرے سے کہا لکھو۔ اس نے جواباً کہا کہ میں کیا لکھوں؟ چنانچہ پہلے شخص نے کہا کہ لکھ تحد نگاہ۔ پھر دونوں تیسری قبر کے پاس آئے اور میں اس کے اندر سائے میں تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا لکھ۔ دوسرے نے کہا میں کیا لکھوں؟ اس پر پہلے شخص نے کہا لکھ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں بیٹھ کر تینوں جنازوں کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک جنازہ آیا، اس کے ساتھ بہت کم آدمی تھے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک عیال غریب بہشتی شخص ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے قبر کی کھدائی کی مزدوری جو تھی وہ ان کو لٹا دی کہ اس کے گھر والوں پر خرچ کر دو، اور پھر اس کو اس کی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، اس جنازے کے ساتھ ندا دینے والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ جنازہ اس دوسری قبر کے پاس آیا جس کے بارے میں دونوں سواروں نے تحد نگاہ کہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک مسافر غریب الوطن نہایت ہی بے کسی میں ایک گھوڑے پر مرا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی قبر پر کوئی مزدوری نہ لی اور پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر تیسرے جنازے کے لیے عشاء تک انتظار کیا۔ عشاء کے بعد ایک جنازہ آیا، میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ مشہور اور سرمایہ دار خاندان کی بااثر عورت کا جنازہ ہے۔ اس کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ عورت اس تیسری قبر میں دفن کر دی گئی جس کے بارے میں دونوں سواروں نے کہا تھا 2 انگلیوں کے درمیان اس قبر کی وسعت ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس آگ میں کافر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا۔ اس کے گرد دوڑ دوڑ کر اسے آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا انہ مالک، اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا دروغہ ہے۔ گویا دروغہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمے ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی یہ شدید گرمی محض جہنم کے سانس یا بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جو انسان جہنم کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ ربی سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، ربی نفسی،
اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ہچکی بند ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا، آگ سے دہتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ حضرت عطا سیلمی رحمہ اللہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جلایا۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو انہیں خون کا پیشاب آنے لگتا۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ ساری زندگی ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ سچ فرمایا ہے اللہ پاک نے، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرانے والا ہے۔ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر کی طرف آئیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کوثر کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں بھی دور کر دیا جائے گا۔ کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں تھوہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس دیا جائے گا۔ جہنمی بادل خواستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی، البتہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے تھوہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے جتنی گرمی جہنم کی آگ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کھانا آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے نکلے گا۔ جہنم کا کھانا دراصل جہنم کے عذاب علیم کی ہی ایک بدترین شکل ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین۔